کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگا۔ جب بھی پڑھا جائے گا دل کو سکون ملے گا، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اور قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو، قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو، سمجھ جانا دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو اس پر کسی نے جادو کیا ہے، یا تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل گیا ہے۔ اگر اس پر جادو نہیں ہے اور اس کا ایمان موجود ہے تو اس کو قرآن پڑھتے وقت ایسا لگے گا کہ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ۔ وجہ یہ ہے، بہت خوبصورت وجہ ہے، اس کو دل کے کان سے سن لے، بہت خوبصورت وجہ ہے۔ دیکھو، جب کوئی شخص پردیس جاتا ہے، وطن سے باہر جاتا ہے، ابھی تو دنیا سمٹ گئی اور مٹھی میں ہو گئی ہے دنیا، تو کہیں آنے جانے کی اب اتنی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ پہلے جب کوئی بندہ وطن سے پردیس جاتا تھا تو پردیس جب بندہ جاتا تھا تو اس کے وطن سے خط جاتا تھا، اس کے گھر سے خط جاتا تھا۔ بلکہ جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تو یہاں سے جو لوگ حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے جاتے تھے تو سعودی میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کے ہاتھوں سے لوگ بڑے بڑے خط بھیجتے تھے، اور وہ سعودی میں رہنے والے لوگ 300 کلومیٹر کا 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ان حاجیوں سے اور معتمر لوگوں سے ملنے کے لیے آتے تھے کہ ہمارا خط دے دو، ہماری چٹھی دے دو، ہمارا خط دے دو، کیونکہ گھر سے آیا۔ اور جب وہ خط آتا تھا تو اتنی خوشی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم اپنے کسی بچھڑے ہوئے سے مل گئے۔ اور اس خط کو ایک ایک خط کو بار بار پڑھنے والے پڑھتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ایسا لگتا تھا کہ وطن سے چٹھی آئی، اپنے پیاروں کا پیغام آیا ہے، ایسا لگتا تھا۔ اور ان کا پیغام پڑھ کر کے سارے دکھ دور ہو جاتے تھے، ساری جدائیوں کے غم دور ہو جاتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا۔ ٹھیک اسی طرح بلا تمثیل، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے، ہم بھی پردیس میں، یہاں ہم بھی پردیس میں ہیں۔ ہمارا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ہمارا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ تو جسم تو بنا ہے یہاں سے اور روح آئی ہے وہاں سے، پردیس سے روح آئی ہے۔ تو اب چونکہ جسم یہاں کا ہے لیکن روح ہے پردیسی، تو اب یہ روح جسم کے پنجرے میں بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ دیس کے لیے، وطن کے لیے، یار کے لیے، جہاں سے آئی ہے اس کے لیے پھڑ پھڑاتی ہے، بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے۔ تو اب ایسے میں آدمی بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، روح بے چین ہوتی ہے تو انسان بے قرار ہوتا ہے۔ آنکھوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہاتھوں کی کوئی حیثیت نہیں، پیروں کی کوئی حیثیت نہیں، جسم کی کوئی حیثیت نہیں، یہ پنجرہ ہے، پنجرہ، اور اس میں اصل وہ پرندہ ہے جسے روح کہتے ہیں۔ جب تک وہ انسان زندہ ہے، جب تک وہ انسان کام کر سکتا ہے، جب تک وہ انسان دیکھ سکتا ہے، جب تک انسان بول سکتا ہے، جب وہ روح نکل جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا۔ تو اصل روح ہے، روح کی طاقت اصل ہے، جسم کچھ بھی نہیں ہے، یہ مٹی ہے، یہ پنجرہ ہے، پنجرہ کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ پنجرے کی زینت اور خوبصورت اور آبادی اس وقت تک ہے جب تک کہ چڑیا پنجرے کے اندر بول رہی ہے۔ جس دن کی چڑیا پنجرے سے باہر نکل جائے گی، پنجرہ سونا سونا ہو جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، چمن کی باغ و بہار ان پرندوں سے جو چہچہا رہے ہیں۔ تو یہ پردیس سے آئی بھی روح ہے، یہ بے چین ہوتی ہے تو پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ نے رحم
کیا روحوں کی دنیا پر، میرے اللہ نے کرم کیا روحوں کی دنیا پر، اے روحوں جاؤ اور جسموں کے اندر مقیم ہو جاؤ۔ روحوں نے کہا ہوگا مولا تیرے دیدار کے بغیر، تیرے جلووں کے بغیر ہم کیسے رہ سکیں گے؟ تو یار نے کہا میں نہ صحیح، میں اپنی طرف سے تمہیں چٹھی بھیجوں گا، اپنی طرف سے میں پیغام بھیجوں گا، اپنی طرف سے خط بھیجوں گا۔ تو یار نہ صحیح، یار کا فرمان پڑھتے رہنا اور دلوں کو چین اور سکون عطا کرتے رہنا۔ تو جب تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو روحوں کو سکون ملتا ہے، روح کہتی ہے یار کی چٹھی آئی ہے، یار کا پیغام آیا ہے، یار کا فرمان آیا ہے۔ اسی لیے انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مرنے والے کے سرانے سورہ یاسین کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے اس کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، اے پھڑپھڑانے والی روح اب اٹک مت، اس لیے کہ تو اپنے دیس کی طرف جا رہی، پردیس سے دیس، تو وہ جلدی سے آسانی کے ساتھ پورے شوق سے نکلتی ہے وہاں جب تلاوت قرآن ہوتی۔ کیوں؟ جب یار کا پیغام اتنا خوبصورت ہے تو یار کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ تو اسی دیدار کے شوق میں روح نکلتی ہے۔ اس لیے قرآن پڑھیے اور خوب پڑھیے، بلکہ آپ سب سے کہتا ہوں اس وقت تک مت سوئیے جب تک کہ کم سے کم قرآن کی ایک رکوع نہیں پڑھ لیتے۔ آج سے عہد کرتے ہو؟ کتنے لوگ عہد کرتے ہیں؟ کچھ کہیں گے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا نا مولانا تجمل صاحب نے قرآن ریکارڈ کرا دیا ہے، ہیرا اسلامک چینل پر جائیے اور ایک رکوع روزانہ سنیے، ایک رکوع صرف سنیے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو سنیے اور سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔